نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم. بلا تاخیر میرا خطاب شروع ہو چکا ہے. رات کے 2:15 بجے پنڈال بھی کچھ چھانٹی ہو گئی اور سٹیج سے تو اچھی خاصی ہو گئی. جو آتا رہا اپنے حصے کی پلیٹ لی اور پھر رخصت ہو گئے. میں نے اپنے عزیزوں سے عزم حسان سرگودا کے حضرات تشریف فرما ہیں اور مولانا زبیری صاحب سے ان سے گزارش کی تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں گا تو اسی تاریخ میں مجھے وقت دے دیجئے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی یہ ہوا. اور یہ گزارش بھی میں نے تب کی جب اشتہار پہ میں نے اتنے مہمانوں کی لسٹ دیکھی. تو بہرحال آپ حضرات کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس پہر یہاں تشریف فرما ہیں. اب تقریر کا فطری وقت وہ تو گزر چکا ہے اور ظاہر ہے آپ نے اب تک جتنا سماعت فرما لیا وہی آپ ہضم کر لیں تو کافی ہے. اور وہ بھی دین اسلام کی باتیں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آپ کی تعریف کی، مدح بیان کی، اہل بیت صحابہ کی باتیں کی. میں نے بھی وہی کرنی تھی. میں وہ جو رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا مشورہ ہوا تو اس میں مشورہ یہ طے پایا تھا میرا اور ان کا کہ وہ 5 منٹ لگائیں گے اور میں 10 منٹ لگاؤں گا. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بات چلے آپ کے سپرد کیے دیتا ہوں. ویسے یہ تقریر کا وقت نہیں ہے اور وہ حالات کے پیش نظر کیے دیتا ہوں انشاءاللہ. اس پہ میں اب آپ سے یہ تقاضا نہیں رکھوں گا کہ آپ زور زور سے بولیے گا. آپ میرے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ بہت زور سے بولتے رہے اور یقیناً بشری تقاضا ہوتا ہے، انسان کو نیند بھی آ جاتی ہے. میں خود بیٹھے بیٹھے تھک گیا اور بلکہ اب ایسی صورتحال ہے کہ بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی ہے، وہ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے تکلیف مجھے شروع ہو گئی. تو میں نے چاہا کہ چلو میں دوستوں سے ہلکی پھلکی بات کر لوں، ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد پھر رخصت چاہ لیتا ہوں. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اور میں نے بات تو آپ سے کرنی ہے لیکن پہنچے گی انشاءاللہ کہیں اور. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں. اگلے دنوں دوران مطالعہ یہ بات اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈالی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کتابوں میں اس انداز سے نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی. جتنے انبیاء تشریف لائے باغات والے علاقوں میں، نہروں والے علاقوں میں، کہیں دریائے فرات ہے، کہیں دریائے دجلہ ہے، کہیں دریائے فرات کی نہریں اور موجیں ہیں ان کی، دجلہ ہے، کہیں سبزے ہیں، باغات ہیں. ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے علاقے میں تشریف لائے جہاں باغات ہیں. ہر نبی باغات والے اور نہروں والے علاقے میں. لیکن جب میرے آقا کی آمد کا اللہ نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ہجرت کیجئے بوادن غیر ذی زر، پتھروں والے علاقے میں. صاحبان توجہ ہے، ہر نبی باغات والے علاقوں میں، نہروں والے علاقوں میں، دریاؤں والے علاقوں میں. میرے آقا کے لیے سب سے کٹھن زمین، مشکل زمین، دشوار گزار زمین، جہاں حضرت ابراہیم ہجرت کر کے تشریف لائے، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے. سرگودا والو قاضی کے لفظ سننا. اور جب بالکل پیارے آقا کی آمد قریب آ گئی تو اس وقت جو بستی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں میں بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر،
ان کے معبود بھی پتھر، ان کے معاملات بھی پتھر، ان کے اخلاق بھی پتھر، ان کے لفظ بھی پتھر، ان کی باتیں بھی پتھر۔ اپنے تخیل میں اپنے رب سے سوال کیا، مولا ہر نبی باغات والے علاقے میں، اور میرے آقا کے لیے اتنی مشکل زمین، میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، جس چیز میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے۔ میں نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم بنا کر بھیجا اپنے محبوب کو۔ میں نے محبوب کو کہا محبوب انہی پتھروں کو تو اٹھانا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے۔ میرے آقا نے پھر ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، کیونکہ اللہ فرماتے محبوب انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ذوق بندگی عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ہر در سے اٹھانا ہے، ایک در پہ لانا ہے۔ میرے آقا نے ان پتھروں کو پھر اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، پھر زبان نبوت خود بول اٹھی، اور ایک کائنات والو انہیں اب پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ انہیں اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا، وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی وہ 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں، اگر میں تو کہاں اٹھ جائیں گے آپ جلدی جلدی، میں دعا کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کیا دیتا ہوں، یہ بوڑھے جو بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں، نوجوان تو سنیں گے ہی سنیں گے، جو سفید داڑھیوں والے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ خود دہراتے، مجھے بات کرنے میں ذرا آسانی ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو مومن ہوگا۔ بوڑھوں سے گزارش کرنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، حضور کا فرمان ہے فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا، بندہ مومن قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب کہ میں اس وقت دنیا میں نہ ہوتا، رخصت ہو چکا ہوتا۔ ہم اسی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میں بوڑھوں سے کیوں گزارش کرنے لگا ہوں؟ میں نے اپنی اس زندگی میں جتنی آپ کو میری زندگی، میری عمر نظر آ رہی ہے، میں نے اپنی اس عمر میں 20 ایسے واقعات دیکھے کہ بندہ خود موحد تھا، خود صحیح العقیدہ تھا، اس نے اپنی نسل کی پرواہ نہ کی۔ بیٹا کسے سن رہا ہے، کیوں سنتا ہے، سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے، کسے فالو کرتا ہے، کس کے ساتھ اٹیچ ہے، کس کی باتیں سنتا ہے۔ وہ خود اتنا موحد اور عبادت گزار تھا کہ ادھر آذان ہوئی اور ادھر فوراً مسجد میں چلا آیا، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، نسل کی پرواہ نہ کی، یہی سوچتا رہا بچے ہیں بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بندے کے مرنے پر اس کا بچہ اس کے مخالف نظریے والے کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے کر آ گیا۔ میرے جیسے وہاں پر شور مچاتے رہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم مت کر، یہ زیادتی مت کر، اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا وارث میں ہوں یا تم ہو۔ میں اس لیے بوڑھوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرنے لگا ہوں، یہ کہنا تو نہیں چاہیے اسے فتنہ معلومات کے لیے ہے، کوئی اچھا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فتنے ہیں وہ آج آپ کے بچوں کی پاکٹ میں ہیں، آپ کے بچوں کی جیب میں ہیں۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اٹھتا ہے اور صحابہ پہ زبان کھولتا ہے، اٹھتا ہے اور حضور کی جماعت پر بک بک کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کتا بھونکا ہے حضرت عثمان کو، دیکھا ہے آپ نے؟ میں ایسا وقت نہیں، مجھے وقت اس وقت دیا گیا جب آپ بیٹھے تو ہیں لیکن آپ کا دماغ شاید یہاں پر نہ ہو۔
کچھ عرصہ پہلے، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے سندھ کے علاقہ حیدرآباد میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان میں ایک بدترین گستاخی کی تھی. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. میرا گفتگو کا اپنا انداز اور اسلوب ہے. میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے لعنت کی نہیں کی، ایف آئی آر درج ہوئی نہیں ہوئی، احتجاج کیا نہیں کیا، یہ علیحدہ باتیں ہیں، علیحدہ میٹر ہے. میں عوام الناس سے، اور اگر دیگر مسالک کے لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہوں تو میں ان کی خدمت میں بھی، اور بلکہ میں حساس اداروں کی، حکام والا کی خدمت میں بھی ایک گزارش کرنے والا بندہ ہوں. گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ باتیں بات کی ہیں، ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی، احتجاج ہوا نہیں ہوا. سوچئے تو صحیح، آج پیدا ہوا ایک نوجوان، وہ اٹھ کر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے. سوچو تو صحیح، کرتا کیوں ہے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب ظاہر ہے وقت ایسا ہے. سوچئے تو صحیح ذرا، کیا حضرت عمر نے حیدرآباد آ کے اسے تھپڑ مارا تھا؟ کوئی زمین کا تنازع؟ ایک معمولی قدم ہے کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنا، بہت بڑا قدم ہے نا. آخر آج کے نوجوان نے وہ کیا کیوں؟ میرا ملک سوچے، میری عوام سوچے، مختلف نظریات کے لوگ سوچیں، حساس ادارے سوچیں، امن قائم کرنے والے ادارے سوچیں، میری حکومت سوچے، میری سرکار سوچے کہ آخر کیا وجہ بنی اس نوجوان نے جو 14 صدیاں 14.5 صدیاں بعد پیدا ہوا، اس نے اتنا بڑا قدم آخر کیوں اٹھایا؟ اسے قریدیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، اگلی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر میری طرف نہیں دیکھیں گے تو. اسے قریدیں، اس کی تہ میں جائیں، آپ کو ایک چیز ملے گی کہ اس کے بڑوں نے اسے بتایا حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، حضرت عمر نے حق نہیں دیا، حضرت عمر نے ظلم کیا، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی. یہی نکلے گی نا بات؟ سر ہلا دو، میں سمجھ رہا ہوں نیند ہے. یہی نکلے گی نا؟ یہی بات نکلے گی نا؟ تو میں لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ عزت والے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں. غیرت والے ہو؟ ہاں. تو میرا سوال ہے، علی سے زیادہ غیرت؟ علی سے زیادہ عزت والے ہو؟ آپ کے گھر کو جو آگ لگائے، آپ کی بیوی کو جو دھکا دے، اسے بیٹی کا رشتہ دو گے؟ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حضرت علی کو اتنا بزدل سمجھا ہے جو عمر حضرت علی کے گھر کو آگ لگائے، جو عمر حضرت فاطمہ کو دھکا دے، حضرت علی اسی عمر کو فاطمہ کی بیٹی دے دے نکاح کے لیے. یہ من گھڑت بات انشاءاللہ جب تک حلالی خون موجود ہے نہیں چلنے دیں گے. اب مجھ سے ایک بات سنیے اور میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر اور حضرت حسین کا اتنا رشتہ تھا پیار والا، آخر بہنوئی سالے کا رشتہ ہے. سرگودہ والوں کو نہیں سن بھی رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ آخر بہنوئی سالے کا اتنی محبت والا رشتہ تھا کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو. حضرت حسین کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ہر دفعہ عمر پہل کرتا ہے، کبھی میں بھی پہل کروں. کبھی ایک دن دور سے حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں، لیکن حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ وہ عمر آ رہے ہیں. تو حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے نکلے نہیں، عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین چھپے ہوئے ہیں پلر کے پیچھے، اور عمر قریب آئے اور قریب آتے ہی کہتے ہیں حسین السلام علیکم. حسین
حضرت حسین جلدی سے باہر آئے وعلیکم السلام کہتے ہوئے اور کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو میں نے تکلیف نہیں دینی بولنے کی. میری مرضی کا وقت ہوتا, میرے اپنا انداز ہوتا, اس وقت تو میں کسی اور انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوتا. حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین یقین جانو سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے. حضرت عمر کہتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں, تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. کاش قوم کو یہ محبت والی باتیں بتائی ہوتی, کاش قوم کو یہ اب میں ایسی بات کرنے لگا ہوں حضرات کہیں گے ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں لیکن اب میں کروں نہیں کیا. حضرت عمر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں. حضرات مجھے سن رہے ہو؟ کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر کہ میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر. آگے چلنے سے پہلے اس بات کی لذت تو لوگ کہ اس کا مطلب ہے حسن و حسین جہاد پہ جاتے تھے. حسن و حسین جہاد پہ اور عمر کی دور میں جاتے تھے, عمر کی فوج میں جاتے تھے تو فرمایا نا کہ میرا جی چاہتا ہے, لگائی نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر. بات حضرت علی تک پہنچی, حضرت علی آ گئے. حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر یہ کیا کہہ رہے ہو, میرے بیٹے جہاد میں نہ جائیں, میں میدان کا بندہ, میں میدان کا بندہ, میرے بیٹے گھر بیٹھے, میں صاحب ذوالفقار, میرے بیٹے گھر بیٹھے, میں وہ جس کے ایک بار سے مرحب کا سر اڑے, میرے بیٹے گھر بیٹھے, میرے ایک بار سے عمر بن عبد ود کا سر اڑے, میرے بیٹے گھر بیٹھے, کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یوں بازو سے پکڑا, روضہ رسول پر لے کر آئے اور آ کے کہا یہ کس کی قبر اطہر ہے؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے, میں نقل کر رہا ہوں صرف, یہ کس کی قبر ہے؟ رسول اللہ. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, رخصت ہو گئے, توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, رخصت ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, اب جب میرا جی چاہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. میرا جی چاہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے یہ گزر گئے پھر کسے دیکھوں گا. قوم کو یہ محبت ہے تم نے کیوں نہ بتائی؟ صرف اس لیے نہ بتائیں کہ تمہارا دھندا نہیں چل سکتا. وہ صحابہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ, تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی, ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, فاروق میرا, علی بھی ہے میرا, ہے مقداد میرا, میرا فارسی ہے, میرا موسیٰ کاظم, میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں, میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ, نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. ہماری نظر سے دیکھیے ہم کیسے مانتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. ہمارے طبقے سے کوئی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے یا اہل بیت پہ انگلی اٹھائے. اگر کوئی انگلی اٹھاتا نظر آئے تو یاد رکھیے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا, ان کی عبارت میں قرآن بولا, ان کی طہارت میں قرآن بولا. اسلام اندر اسلام دونوں, ایمان اندر ایمان دونوں. گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی.
حسین جنت بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے حسین بائی حسن دا پیارا ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دا سجدے نطول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاکے مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے مطیع نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے مطیع نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے یزید تھا یزید تھا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینۃ الرسول تو توجہ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من نہ بیس کر نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے نہ بیس کر نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے حسین دی حسین ہے حسین صبر و اداد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من بڑا ایک شیر آگے لبا دے تے میں چاریاں وئی بڑا شیر آگے نہ ساری رات ہے نہ بس سنانی لیکن بڑا لمبی ہو جائے گی گل بجٹ جس دی حضرت حسین تے اور یہ تو تھی منو ختم کرن دے دل براں بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف برزبی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں میں حسینیت کی سبیل ہوں میری برزبہ بھی حسین میں حسینیت کی سبیل ہوں میری برزبہ بھی حسین سنا اے وقت کے یزیدیوں سنا اے وقت کے یزیدیوں سنا اے شمر کے کسیدیوں جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے میرا صاحبہ بھی ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کا محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین الحمدللہ رب العالمین والآخر